ابھی آسمان نہیں بنا کہ عائشہ پاک ہے، ابھی غار ثور کو وجود نہیں ملا کہ لوح محفوظ میں صدیق کا تذکرہ تھا، ابھی کائنات نہیں بنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان کو قرآن کی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، بعد میں قرآن اترا موقع بموقع، اور صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کو کھولو نہیں، بند قرآن کو دیکھو، تو بند قرآن اس بات کی گواہی ہے کہ ابو بکر سچا ہے، بند قرآن بھی اس بات کی گواہی ہے عثمان غنی سچا ہے، بند قرآن بھی اس بات کی گواہی ہے علی المرتضی اور معاویہ سچے ہیں۔ کسی نے پوچھا جی وہ کیسے، کھولو گے پڑھو گے تو بتاؤ گے، بند قرآن ابو بکر پر گواہ کیسے؟ تو جواب دیا حضور کی زندگی میں قرآن کی یہ شکل نہیں تھی، پتوں پر، دھاتوں پر، لکڑیوں پر، مختلف جگہ پہ پھیلا ہوا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے رائے دی، اے ابو بکر قرآن کے قاری شہید ہو رہے، قرآن کو اگر اکٹھا کر کے لکھیں تو؟ ابو بکر نے جواب دیا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ حضرت عمر نے جواب دیا اگر کر لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ چنانچہ قرآن کے قاریوں کو بلایا گیا، لکھی گئی آیتوں کو جمع کیا گیا، تمام آیات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب اس پر عمل ہونا شروع ہوا تو قرآن مجید ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا، عمر فاروق کی رائے پہ ہوا، عثمان کے دور میں ایک نسخے پر پوری دنیا اکٹھی ہوئی، ایک لہجے پر، ایک طریقے پر قرآن مجید کی اشاعت کی گئی۔ اب قرآن مجید یوں بند مسجد کی الماری میں رکھا ہوا ہو، یہ قرآن کا نقشہ اس بات کی دلیل ہے اگر مجھے رکھے ہوئے کو سچ مانتے ہو تو اس نقشے کو ترتیب دینے والے کو ابو بکر کہتے۔ اعتماد ہے نا قرآن مجید پر، بغیر ابو بکر پہ اعتماد نہیں ہو سکتا، بغیر عمر کے اعتماد نہیں ہو سکتا، بغیر عثمان کے اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو حضور کے لیے چنا، قرآن کے لیے چنا، اور چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کو خود بیان کیا، ان کے سجدوں کو خود بیان کیا، ان کی تجارت کو خود بیان کیا، ان کے تزکیے کو خود بیان کیا، ان کا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے خود بیان کیا، ان کے دلوں کی سچائی کو خود بیان کیا، اور انہوں نے ہی اللہ کے قرآن کو لکھا۔ یا اللہ ان کے تذکرے قرآن میں اور لکھنے والے بھی یہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قرآنی شخصیات سے اپنے قرآن کو لکھواؤں گا۔ قرآن کو لکھنے والی کون ہے؟ قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہے، اور صحابہ کرام کو جب تولا جائے گا تو تاریخ کے ترازو میں نہیں قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا۔ پول پکوڑی تے ایڈا کملا تا کوئی بھی نہیں، مڈی بوڈے تے چاہ تے ودا ہوئے تے جاوے سنار دی دکان تے آنکھیں میں تول کٹتے ہو، اتنا پاگل یہاں کوئی نہیں جے بھئی تولا سونا پائی ودا ہوئے تے جا کے ٹال تے آنکھیں میں تلا دے ہو۔ وہ دنوں میاں تکڑیاں دو میں پاسے لگ دیا، سونے دی ہور ہوندی ہے، لکڑ دی ہور ہوندی ہے۔ تولا جائے گا تاریخ میں مولویوں کو، تولا جائے گا تاریخ میں قاریوں کو، تولا جائے گا تاریخ میں بادشاہوں کو، تولا جائے گا تاریخ میں سیاستدانوں کو، لیکن جب بات صحابہ کی آئے گی تکڑی تاریخ کی نہیں، تکڑی قرآن کی لگے گی۔ اور قرآن مجید صحابہ کو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ لوگوں اللہ دا بندے تے راضی ہومنا تے بندے دا رب تے راضی ہومنا، اس گل وچ بڑا فرق ہے، اس گل وچ بڑا فرق ہے۔
رب راضی ہوندا ہے بندے راضی نہیں ہوندے رب تا راضی ہو بندہ ایک باری توبہ کرو تے رب راضی تے بندے آدھے یا اللہ دو پوترین کی وطریہ چا دے ویا رب تا راضی ہو بندہ ہے تے بندے کے آدھن دو دکانیں تری رال جا ویا رب تا راضی ہوندا ہے بندے کے آدھن او میرا پیو دنیا تو ٹر گیا جو ہور کوئی دے رہ جا ویا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی ربا آپ تو راضی ہوتے ہیں یہ کیسے راضی رب کہتا ہے یہ انگاروں پہ لیٹ کے راضی ہے یہ بچے قربان کروا کے راضی ہیں یہ وطن چھوڑ کے راضی ہیں یہ بدر میں جا کے راضی ہیں یہ گردنیں کٹوا کے راضی ہیں یہ پردیس میں آ کے راضی ہیں یہ حضور کے ساتھی بن کے راضی ہیں یہ فقر کاٹ کے راضی ہیں یہ مختلف مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود راضی ہیں ابلتے کڑاؤں میں چھلانگے لگا کے راضی ہیں یہ تیل کے کڑاؤں میں ابل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے راضی ہیں اور جب قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دے اب کسی اور کے اچھا یا برا کہنے سے فرق پڑتا فرق پڑتا ایتھے کوئی کونسلر بن جاوے تے محلے والے بندے پچھو خلاف ہوئے ودے ہو بین وہ آدھن تو آڈے خلاف ہو بنال ہون کیا فرق پمدا او تا کونسلر بن گیا جیڑا ایم پی اے تے ایم این اے بن جاوے بندے آدھن ہون رولا پاون نال کچھ نہیں ہوندا ہون اس دا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کٹ چھوڑے ہے اب اس کی مخالفت کا فائدہ نہیں ہوگا جس دا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کٹ دے وے اس دا رتبہ تلے نہیں آندا صحابہ وہ ہیں جن کی جنت کا نوٹیفیکیشن اللہ کے قرآن نے نکالا صحابہ قرآنی شخصیات ہے صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے حضور کی 23 سالہ محنت کا خلاصہ کون ہے قرآن کی 1000 سے زائد آیتیں کون ہیں حضور کی 23 سالہ محنت کا لب لباب کون ہے حضور کے دکھ کے ساتھی کون ہے حضور کے سکھ کے ساتھی کون ہے ہر حال میں نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں ہمارا ایمان ہے یا نہیں کچھ بندے آج کل ہیں جڑے آدھن مولانا صاحب کیویں متفق نہیں ہو سکتے کیویں کٹھے نہیں ہو سکتے میں کہ کیویں کٹھے کرانا چاہتے ہو دیکھو جی نبی تے کٹھے تے قرآن تے کٹھے تے رب نو منین دیں تے تو سارے رل جاؤ میں نے کہا اچھا آؤ پہلے نبی سے پوچھتے ہیں آؤ پہلے نبی سے پوچھتے ہیں بڑا پند کر کے ٹکٹ لائے کے مدینے ایئرپورٹ تے لائے کے جس ٹائم سارے نال بندے نو رلاتے اتھے پہنچے ہیں تے نظر آیا کہ ملاقات نبی سے کرنی ہو تو آج بھی پہلے ابو بکر سے گزرنا پڑتا ہے ملاقات نبی سے کرنی ہو آج بھی پہلے عمر ابن خطاب سے گزرنا پڑتا ہے بندے اتھے جا کے آدھن کریے نبی نال گال میں کہ حضور ابو بکر و عمر تو وکھرے بیٹھے عمر تے کار لاؤ گال کسے لے بندے آدھن نا مولانا صاحب میں توڑے نال وکھری گال کرنی ہے بندہ آدھا جی وکھری بیٹھے نہیں جی توڑے نال توڑا ایک ڈرائیور بیٹھا ہے اگو بندہ کیا آدھا ہے نہیں ہے میرا اپنا ہے تو گال کر لیکن اس دے دل وچ موڑ بھی ہوندا نہیں جی میں توڑے نال وکھریاں کرنی ہے تے بندے انہوں اٹھا چھوڑیں دیں بھیرا ہوئے گن مین ہوئے ڈرائیور ہوئے دوست ہوئے وکھریاں گال جو کرنی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ وکھرا بات کرنے آیا ہے آپ سے یہ آپ سے وکھری گال کرنے آیا ہے وکھری بات کرنے آیا ہے تو میرے سامنے حضور کا فرمان آیا صحابہ کو چھوڑ کر اتحاد کی بات کرنے والوں صحابہ کو چھوڑ کر جوڑ کی بات کرنے والوں صحابہ کو چھوڑ کر اکٹھا ہو کے چلنے کی بات کرنے والوں محمد کریم کا فرمان سنو آقا نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہم ایسے اٹھیں گے میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا میرا بایاں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا نعرہ تکبیر شان صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے سارا گھر نعرہ تکبیر حضور رہ کے انہاں دے وچ تے حضور جا کے انہاں دے وچ تے دن قیامت دے حضور انہاں دے نالن ہینیا کوئی نہ ہر بندہ مسجد بنا مڑے لے خواہش کردہ شالا جنت نصیب ہوئے تے دے قیامت نو پتہ لگنا ہے جنت وچ کون ویندا ہے تے جہنم وچ کون ویندا ہے لیکن ابو بکر کون ہے نا
ابو بکر وہ جنتی ہے جس کو جنت میں جنازے کے بعد جاتے ہوئے سارے مدینے نے دیکھا ہے. الگ ہو کے بات کر لے, الگ ہو کے بات کر لے. کہاں الگ ہو کے بات کرے؟ سوائے میرے نبی کے کسی کی قبر ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ 2 صحابی ساتھ ہو. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, دیکھتے چلے جائیے. ہر نبی کی قبر اکیلی ہے, صرف میرے نبی کی قبر کے ساتھ 2 قبریں اور ہیں. میں نے کہا رب کریم تیرے باقی نبی بھی سچے ہیں, یہ آخری نبی کے ساتھ 2 صحابی کیوں سلائے؟ مجھے لگتا ہے مشیت نے سلانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ باقی نبیوں کے صحابہ کا منکر کوئی نہیں, اور ابو بکر و عمر کے بعد میں منکر پیدا ہوں گے. رب نے نال سمایا ہے, رب نے نال سمایا ہے. جیڈیاں بھی دوریاں ہوئن, میری بیٹھک کو بندہ مینوں ملن واسطے آوے تے نال میرے او بندہ بیٹھا ہوئے جس نال او دی الیک سلیک نہیں, جس لئے میری بیٹھے کے چمدہ انہوں بھی سلام نال دیندہ ہے. اور باہر جا کے آدھا ہے بھامے مینوں دا چہرہ پسند کوئی نہ آئی, لیکن میں مولانا صاحب دی بیٹھک دی وجہ تو سلام اس نے دیتا ہے, میں مولانا صاحب دی وجہ تو اس دا احترام کیتا ہے, میں اتھے ود گھٹ گل نہیں کیتی. آج لوگ کہتے ہیں شاید کوئی میرے حیا کی وجہ